آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام شورائے آفاق مصور صادقین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے معروف مجسمہ ساز انجم ایاز کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش کا افتتاح نامور دانشور و ادیب انور مقصود اور صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ نے کیا۔ اس موقع پر معروف مصور شاعر رسام بھی موجود تھے۔ نمائش میں پتھروں اور لوہے سے تخلیق شدہ مجسمے شائقین کی توجہ کا مرکز رہے۔ اس موقع پر نمائش کے منتظم اور مہمانوں نے اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سینئر مصور اور اداکار اکبر خان میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کام جو ہے میرے استاد انجم ایاز صاحب کا ہے اور انہوں نے صادقین کو ٹریبیوٹ دیا ہے۔ صادقین کی جو پینٹنگز ہیں، جو اسکیچ ہیں، ان کو انہوں نے 3 ڈائمینشن میں یہ ریلیف میں بنایا ہے اور یہ ٹریبیوٹ دیا ہے۔ اور بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ صادقین کے شاگرد بھی تھے ہمارے استاد اور میرے استاد ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے اور لوگوں نے بڑا کام پسند کیا ہے اور کافی کام یہاں پہ، بلکہ انہوں نے مجھے ایک کریکٹر بنا کر صادقین کا بھی یہاں پہ بٹھایا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا اور کام کو بھی پسند کیا۔ اور اب لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کام۔ یہ 1 ہفتے تک یہ ایگزیبیشن رہے گی، آپ لوگ آئیے، دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اکبر بھائی، جو کام ہمارے سینئرز نے کیا ہے، جیسے گل جی ہو گئے یا صادقین صاحب ہو گئے، فیوچر کیا دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں؟ کیا ایسے ٹیلنٹ ہے کہ وہ آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا، یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کی برابری تو نہیں کر سکتے، لیکن اس سے کم تر کوشش کریں تو آرٹسٹ پہنچ سکتا ہے کہ ہاں بھائی کام کر رہا ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے ان تک تو بڑے آرٹسٹ صادقین ہیں، گل جی ہیں، احمد حسین ہیں، اب ان لوگ تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ ظاہر ہے جو ہو گئے بڑے تو وہ بڑے ہیں، لیکن کوشش کر کے آپ ان سے تھوڑا سا کم، لیکن یہ کہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو ایک اچھا کام کریں، اچھی محنت کریں تو انشاءاللہ آپ بھی ایک نام کریں گے، آپ اپنا نام کریں گے، انہوں نے اپنا نام کیا۔ یہ ہے۔ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہیں کچھ آرٹسٹ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کہ آرٹ کو جو ہے نا اب لوگ ذرا سا وہ کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ اب آرٹ کے حوالے سے جو ہے لوگ الگ الگ بھی پھر باتیں بناتے ہیں۔ کوئی آرٹ کو ویسا سمجھتا ہے کہ کوئی یار اسکلپچر بنا رہے ہیں، یہ بت بنا رہے ہیں، یہ بنا، حالانکہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آرٹ ایک آرٹ ہے۔ اب آرٹ جو ہے وہ ایکٹنگ میں بھی ہے، آرٹ جو ہے گانے میں بھی ہے، آرٹ اسکلپچر میں بھی ہے، آرٹ پینٹنگ میں بھی ہے۔ تو جو اچھا کام کرے گا اور انشاءاللہ وہ آگے فیوچر میں اس کو آگے لے جا سکتا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلیم آفریدی، سینئر آرٹسٹ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں پینٹنگ کے حوالے سے۔ السلام علیکم سلیم۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور سلام ہے انجم ایاز کو کہ انہوں نے یہ ایگزیبیشن جو اپنی رکھی ہے اور اس کو جناب صادقین صاحب کے نام کیا ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ صادقین کا بڑا نام ہے اور یہ ظاہر ہے ان کے شاگردوں میں سے ہوتے ہیں اور شاگرد خاص میں سے بھی ہوتے ہیں غالباً۔ تو انہوں نے صادقین کی جو پینٹنگز تھیں ان پر یہ اسکلپچر ڈیزائن کیے ہیں اور بڑی زبردست اکبر خان صادقین بن کر یہاں اس کی کردار میں یہاں جلوہ افروز تھے اور بڑی یونیک قسم کی یہ ایگزیبیشن ہے۔ اور آرٹ کے حوالے سے انجم ایاز کا جو کام ہے اور صادقین کو جس طرح لے کے چلے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے بھی مختلف قسم کے ان کے کارنامے، تو اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور اسی طرح کی ایگزیبیشن ہونے چاہیے۔ اور گزشتہ کئی سال سے جو کرونا کے حوالے سے جو حالات تھے، لاک ڈاؤن، تو اس میں اب یہ غنیمت ہے کہ آرٹس کونسل میں پھر یہ سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور احمد شاہ کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جس طرح آرٹس کونسل کا ماحول بالکل آرٹ اور کلچر کے حوالے سے ہاٹ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کرے ان کی بھی صحت اللہ میاں قائم رکھے، تو پھر ہمارے شہر کا نام اسی طرح آرٹ اور کلچر کے حوالے سے گونجتا رہے گا۔ میرا نام میک ہے، میں آرٹسٹ ہوں۔ آج انجم ایاز صاحب کی آرٹس کونسل میں یہ ایگزیبیشن دیکھی، بہت اچھا لگا۔ صادقین صاحب نے جو کام کیا کینوس پہ اور ڈفرینٹ میڈیم پہ،
تو اس ویژول کام کو انہوں نے 3D میں کنورٹ کیا، اسکلپچر میں کنورٹ کیا. بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہے اور بہت کامیاب ایکسپیریمنٹ ہے. تو بہت اچھا ہے. جو ساتکین تو ایک اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے لیے، ایک اکیڈمی ہے. تو یہ ان کا ایکسپیریمنٹ بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا اپنے جو سینئرز آرٹ ہوتے ہیں، جو اپنے ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کا نام، ان کا کام مختلف شیپس میں، مختلف ایکسپیریمنٹس میں آگے کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایک وقت آ گیا ہے کہ انہی کا کام جو ہے نا کہ ویڈیو فارم میں بھی آ جائے گا. تو انجم ایاز صاحب نے اس کو میٹل میں بھی کیا، اس میں جو ہے نا یہ آئی تھنک جو نا پلاسٹر پیرس میں بھی کیا، سٹون میں بھی کیا. تو یہ بہت اچھا ہے، خوشی ہوئی، اور اس سلسلے کو جو نا جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. سر یہ جو ہمارے نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج یا جو اسٹوڈنٹس نئے سیکھنے والوں کو میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا. دیکھیں، ہر سیکھنے والے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو بیسکس سیکھنے چاہیے. بیسکس پہ کنٹرول رہنا چاہیے. بیسکس کے بعد پھر جو اس کے سبسیڈری ایلیمنٹس آتے ہیں پھر چلتے رہتے ہیں. اور دوسری بات جس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. آرٹ جو ہے نا یہ بہت پیشن کا کام ہے، تحمل کا کام ہے. ایک پاور ہوتی ہے جو آپ نے حاصل کرنی ہوتی ہے، اور آپ نے بہت جو ہے نا کنٹرول سے آپ نے اس کا آگے اظہار کرنا ہوتا ہے. جیسے مرزا غالب کا ایک شعر مجھے یاد آیا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو یہ بہت پیشن اور کنٹرول کی. تو یہ 2 باتیں ہیں جو میں اپنے جونیئرز کو کہنا چاہوں گا. یہ خوبصورت اور دیدہ زیب مجسمے انجم ایاز کے اعلیٰ فنکارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کے کام کو سراہا جاتا ہے. مجسمہ ساز ایک نہایت ہی مشکل اور محنت طلب کام ہے، اور اس فن سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی تعداد بہت ہی کم ہے. 23 اکتوبر سے شروع ہونے والی یہ نمائش 2 نومبر تک جاری رہے گی.